الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج رمضان المبارک کا 19واں روزہ ہے۔ مغفرت کے صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہماری زبان پر ایک بات ہے کہ رمضان کا مہینہ مہمان تھا، آیا اور چلا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ مہمان نہیں، مہمان تو ہم خود ہیں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ تو قیامت تک بار بار آتا رہے گا، لیکن رمضان کے مہینے میں رہنے کی ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے دل سے دعا کر لو جتنے دن باقی اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ حدیث شریف کا وہ مضمون جو ہم نے سنا، گزشتہ 3 دنوں میں ہم نے زبان کی حفاظت، سچائی کی اہمیت اور جھوٹ بولنے کی نحوست پر کچھ باتیں سنی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں جھوٹ بولنا تو گناہ ہے، بے شک گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن میں سب برائیاں ہو سکتی ہیں، اگر نہیں ہو سکتا تو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کیا مذاق میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور مشکوٰۃ شریف میں بھی یہی حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے، بربادی ہے اس شخص کے لیے، تباہی ہے اس شخص کے لیے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو مذاق میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ تو جب مذاق میں جھوٹ بولنے پر ہمارے نبی 3 مرتبہ بربادی کو بیان فرماتے ہیں، 3 مرتبہ ہلاکت کو بیان فرماتے ہیں، تو اندازہ لگاؤ ہم تھوڑے سے نفع کو زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں جب دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولے، حقیقت میں جھوٹ بولنے پر کس درجے کی بربادی ہوگی، اس کا ہم سب کو اندازہ لگانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم سب یہ جانتے ہیں عزت اور ذلت کا مالک بولو کون؟ ایک اللہ ہے۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ فرماتے میں جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے، اور میں جسے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے، اس لیے کہ عزت اور ذلت کا مالک ایک اللہ ہی ہے۔ لیکن ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے علم و عمل، عمر، تقوی، پرہیزگاری میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ بہت سے لوگ ان کے چاہنے والے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، اور اللہ نے حضرت سے بہت کام لیا، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ انہوں نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی تھی، وہ بات میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 3 آدمی عزت کا خواب دیکھنا چھوڑ لیں، ان کے مقدر میں ذلت ہی ذلت ہیں، وہ عزت حاصل کرنے کی لاکھ کوشش کریں، وہ عزت کمانے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن ان کے مقدر میں عزت کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ان کے مقدر میں ذلت ہی ذلت ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ نمبر 1، جھوٹ بولنے والے کو کبھی بھی عزت نہیں مل سکتی، لوگ اس کو عزت کے مقام سے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ نمبر 2، دھوکہ دینے والا جس کو کہتے ہیں خیانت کرنے والا، اور نمبر 3، ظلم کرنے والا۔ اللہ نے کسی معاملے میں اس کو حاکم بنایا اور وہ اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے، تو ظلم کرنے والے کے مقدر میں عزت نہیں، چاہے وہ لاکھ عزت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، بلکہ اس کے مقدر میں ذلت ہی ذلت ہے۔ اور حضرت نے آگے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، 3 آدمی ایسے ہیں جن کو پوری دنیا کی طاقت مل کر ذلیل کرنا چاہے لیکن نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے کہ ان کے مقدر میں عزت ہی عزت ہے، ان کے مقدر میں بلندی ہی بلندی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ نمبر 1، سچ بولنے والا۔ دیکھو ہمارے دل میں بھی بہت سے اللہ کے بندے جو ہندو ہیں، اگر سچ بولتے ہیں تو ہم ان کو اکرام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کی زبان بہت سچی ہے، یہ زبان کا سچا آدمی ہے۔ تو سچ بولنے والا چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اللہ پاک اس کی مقدر میں عزت کے فیصلے کریں گے ہی کریں
کریں گے۔ نمبر 2 امانت داری کا اہتمام کرنے والا یعنی خیانت نہ کرنے والا۔ نمبر 3 انصاف کرنے والا۔ انصاف کرنے والے کو بھی لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی عزت نصیب فرمائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں پیغام سنایا، الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ فرماتے میرے بندو سن لو، تم تھوڑی سی دنیا کے نفع کے حاصل کرنے کے چکر میں کبھی جھوٹ بولتے ہو، اور یہ بات یاد رکھو میرے پیارو، اگر ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بول کر جو نفع ہم نے کمایا، علماء فرماتے وہ نفع حلال نہ رہا بلکہ حرام رہا، اور جب حرام کے لقمے پیٹ میں ڈالیں تو نیک اعمال کی توفیق ختم ہو گئی۔ اور قرآن میں کیا فرمایا، الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی ان پر اللہ کی لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ اور لیکن میرے بھائیو، اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ زبان کا بھی سچا بنائے اور دل کا بھی سچا بنائے، اس لیے کہ حدیث شریف میں موجود ہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب میری امت پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، میری امت پر ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ میری امت کی زبان، لوگوں کی زبان تو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ بولیں گے بہت میٹھا، لوگوں کی زبان تو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، مد سے زیادہ میٹھی ہوگی، لیکن دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ گندے ہوں گے۔ کسی سے ملاقات کرتے، بھائی خیریت سے ہیں، اچھا معاملہ ہے، کیا چل رہا ہے، اب بظاہر تو بڑا ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا دور ہوتا ہے، پھر وہ دل میں سے وہ نفرت کی آگ بھڑکتی ہے، پھر اس کے بارے میں کچھ برائیاں شروع ہوتی ہیں، اور وہ نفرت کی آگ اس قدر بھڑکتی ہے کہ اس کی زندگی کے سارے نیک اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے اللہ سے زبان کی بھی سچائی مانگنی چاہیے اور دل کی بھی سچائی مانگنی چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام بڑے حکیم گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ نے تمہیں اتنے بلند مقام و مرتبے تک کیسے پہنچایا؟ تو فرمایا 3 خصلتوں کی وجہ سے، 3 عادتوں کی وجہ سے۔ نمبر 1 زبان کی سچائی، میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ نمبر 2 امانت میں خیانت میں نے کبھی زندگی میں نہیں کی، اور نمبر 3 میں نے اپنی زبان سے کوئی فضول بات نہیں کی۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے والا بنائے۔ آئندہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس حدیث پاک میں جو دوسری بات بیان فرمائی، آئندہ اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن شریعت نے کچھ مواقع ایسے ہمیں دیے ہیں کہ ان مواقعوں میں جھوٹ بولنا جائز نہیں بلکہ واجب ہوتا ہے، جھوٹ بولنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے 2 آدمیوں کے درمیان میں صلح کرانا مقصود ہے، 2 بھائی لڑ چکے ہیں، اب 2 بھائیوں میں محبت پیدا کروانا مقصود ہے، تو جھوٹ بولنا، چاہے وہاں جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو لے سکتے ہیں، لیکن ہم تو کیا کرتے ہیں، جوڑنے کی کوشش تو کرتا نہیں بلکہ پھٹے ہوئے میں پیر ڈالنے کی اور زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کو بھی سچ سچ بتایا، اس کو بھی سچ سچ بتایا، اور زیادہ نفرتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ حالانکہ صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جیسے باپ بیٹے کے درمیان نفرت کا کوئی خدشہ ہے تو وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، میاں بیوی کے درمیان نفرت کا کوئی خدشہ ہے تو وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایسا سچ جس سے فساد پھیلنے کا خطرہ ہو، جس سے فتنہ پھیلنے کا خطرہ ہو، تو وہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جیسے بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اب یہ مسئلہ شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بیوی کا خوش کرنے کے لیے، بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا کیسے جائز ہے۔ جیسے کسی کو اس کے ماں باپ نے زبردستی پہنا دی، اس کو پسند تھی نہیں اور زبردستی اس کو دے دی، اب وہ اپنا بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے، اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہے کہ ہاں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تو مجھے بہت پسند ہے، حالانکہ دل اس کا کچھ اور ہے، لیکن زبان سے اس کی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہے تو شریعت اس کو جائز کہے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں کچھ برا اور خیال نہ ہو کہ باہر تم کچھ اور کر کے آئے اور بیوی کے سامنے ایسی باتیں کہتے ہو، تو چونکہ حقیقت تو ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے اپنی ذاتی فائدہ نہیں بلکہ فساد اور فتنے سے بچنے کے لیے، لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے تو وہاں جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جھوٹ بولنے کی شریعت میں اجازت نہیں، نہ کاروبار میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، نہ مذاق میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، نہ اور کوئی آپسی معاملات میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں آج سے ہم سب نیت کر لیں انشاءاللہ عاشق رسول کی، چونکہ ہمارے نبی نے فرمایا نے من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی نے
فرمایا جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کریں, اللہ کے نبی سے محبت کریں, یا یہ دل چاہتا ہو کہ اللہ اور اللہ کا نبی خود اس سے محبت کریں, تو اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے. تو سب سے پہلا کام بیان فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ, یعنی سچ بولنا یہ عاشق رسول کی شان ہے, کسی کوئی عام آدمی کی شان نہیں ہے. ہمارے نبی نے خود فرمایا جو میرا سچا عاشق ہوگا, جو مجھ سے سچی محبت کرنے والا ہوگا, وہ اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا بلکہ وہ ہمیشہ سچ بولے گا انشاءاللہ. تو آج سے ہم سب بھی طے کرتے ہیں انشاءاللہ حتی الامکان. دیکھو جھوٹ بولنے میں وقتی طور پر کچھ فائدہ ہو جاتا ہے لیکن ہمیشہ کا نقصان دیتا ہے, اور سچ بولنے پر وقتی طور پر کوئی معاملہ ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ کی اس میں کامیابی رہتی ہے. اس لیے ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کی زبان کو بھی سچا بنائے, دل کو بھی سچا بنائے. باقی باتیں رہ گئی, زندگی رہی انشاءاللہ. اللہ سے اب دعا کرتے رہیں, حالات درست اللہ فرمائے اور ہماری مسجد کے دروازے بند نہ ہو جائے. اللہ کی ذات عالی سے امید ہے آئندہ بھی اگر زندگی رہی تو اس کو ذکر کرتے رہیں گے. لیکن آج ایک آپ کو دعا بتلا دیتا ہوں, اس دعا پر عمل کرو گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے. میں نے کہا نا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بڑے اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچ جاتے ہیں. ابھی چونکہ ماحول ایسا ہے تو ہمیں ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ گھر میں رہیں, بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت. جیسے میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا, اللہ کے نبی نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو حضرت اقدس نے فرمایا بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے نہ نکلو, لیکن اگر گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو ایک دعا آپ کو پڑھ لینی ہے. اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے فائدہ کیا ہوگا, ذرا فائدہ سن لیجئے. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھے, میں دعا آپ کو پڑھ کر بتلاتا ہوں, جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھے تو فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کو بشارت سنا دیتے ہیں. یعنی فرشتوں کے ذریعے اس کو بشارت سنائی جاتی ہے. کیا بشارت ہوتی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں تیری کفایت کر دی گئی, یعنی تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا. وہ دعا پڑھ کر ہم اپنے گھر سے نکلے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے بشارت سنائی جاتی ہے, فرماتے تیری کفایت کر دی گئی, تیرے گھر والوں کے لیے, تیرے مال والوں کے لیے اللہ کافی ہو گیا, اور تو ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیزوں سے بچا لیا گیا. یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے, یہ حدیث پاک کے الفاظ کہ تو ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیزوں سے بچا لیا گیا. اور حدیث شریف میں ہمارے آقا نے فرمایا یہ بھی سن لو میرے امتیوں, جب کوئی میرا امتی گھر سے دعا پڑھ کر نکلتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے بشارت سنائی جاتی ہے کہ شیطان بھی تجھ سے دور ہو گیا, یعنی شیطان بھی تیرے قریب آتا نہیں. اور بازار میں جب ہم نکلتے ہیں تو شیطان زیادہ تر بازار میں رہتا ہے. اگر ہم سنت سمجھ کر استحضار کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے گا, ہمارے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا, اور ہر قسم کے نقصان دینے والی چیزوں سے حفاظت فرمائے گا, اور شیطان بھی ہم سے دور ہو جائے گا. وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ. بہت سب کو یاد ہوگی لیکن یہ فضیلت سننے کے بعد پڑھنے کا اور مزہ رہے گا. ہم نے یا تو مکتب سے ہی کر لی تھی, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی چھوٹی سی دعا ہے اور بشارتیں کتنی سنائی گئی, مال کی حفاظت, جان کی حفاظت, گھر والوں کی حفاظت, نقصان دینے والی چیزوں سے حفاظت, یہاں تک کہ شیطان سے بھی حفاظت. تو آج سے پڑھیں گے انشاءاللہ جب بھی اپنے گھر سے ضرورت کے لیے نکلنا ہو. بہتر یہ کہ اگر کوئی کام نہیں ہے تو گھر میں رہو, لیکن نکلنا ہو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہم سب کو یہ دعا پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص, استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.